سورۃ التکویر. ویسے تو یہ 4 سورتوں کا جو یہ آیا ہے، دو دو کے 2 جوڑے ہو چکے. اب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا پھر جوڑا جو ہے سورہ انفطار آئے گا بعد میں. لیکن یہ کہ 4 سورتیں تکویر، انفطار، مطففین اور انشقاق، یہ چاروں جو ہے مل کر بھی ایک گروپ بنتی ہیں. لیکن وہ بعد میں ساتھ بعد، اب وقت چونکہ ہے ابھی ہمارے پاس 10 منٹ، لہذا اس کو ہم جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا یا دھوپ لپیٹ لی جائے گی. اب یہ قیامت کے حالات ہیں، کیسے ہوں گے، کب ہوں گے. وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، اور جب یہ ستارے ماند پڑ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جبکہ پہاڑ چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جبکہ گابھن بیانے والی جو ہے اونٹنیاں وہ کھلی پھریں گی. یہ عربوں کی جو ہے سب سے بڑی متاع ہوتی تھی، اونٹنی ہے، اور اس کا حمل جو ہے وضع حمل کا وقت اب قریب آیا ہوا ہے، تو اس کو تو بہت حفاظت سے رکھتے تھے، سنبھال کر رکھتے تھے، سیوا کرتے تھے. اس وقت کس کو فکر ہوگی؟ خود اس وقت عورتوں کو اپنے حمل کی فکر نہیں ہوگی تو وہ اونٹنیوں کی حمل کی کس کو فکر ہے؟ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وہ ایسے گرے گی کہ کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جبکہ وحشی جانور جو ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں گے، ان کے اندر بھی وہ وحشت وغیرہ ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر دہکا دیے جائیں گے، ابالے جائیں گے. یہ اگلی صورت میں بھی آئے گا، وہاں فجرت ہے، یہاں سجرت ہے. محسوس ایسا ہوتا ہے واللہ عالم کہ زمین کو جب کھینچا جائے گا تو اس کے اندر کی گرمی جو ہے وہ اوپر آئے گی، اور سمندروں کے نیچے گویا کہ یہ سمجھیے کہ جیسے سمندر بن جائیں گے بہت بڑی دیریں، جن کے نیچے وہ آگ جو ہے وہ قریب آ کر جب جلے گی تو یہ سمندر جو ہے یہ ابل رہے ہوں گے، اور ابل کر جو ہے کہ بخارات بنے گے. اذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت، اور جب جانوں کو جوڑ ملائے جائیں گے، یعنی مختلف لوگوں کے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے، یہ کس قسم کے لوگ تھے، یا علیحدہ علیحدہ یوزعون جو آیا ہے ان کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب کہ وہ لڑکی، وہ بیٹی کے جو زندہ دفن کر دی گئی تھی، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی. دیکھیے کس قدر لطیف ہے، اس سے پوچھا جائے گا تجھے کس لیے قتل کیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے کھول دیے جائیں گے یعنی اعمال نامے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. جیسے جانوروں کی کھال جب اتار دی جاتی ہے تو اب وہ اندر سے گوشت سارا نظر آ رہا ہے. تو ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی انسانوں کو نظر آنے لگے گا. اور ایک یہ بھی ہے کہ جو ہم نے پڑھا تھا سورہ رحمان میں، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو جیسے کہ جانوروں کی جب کھال اتر جاتی ہے تو اندر سے سرخ گوشت نکلتا ہے، اسی طریقے سے اس وقت جو ہے پہاڑ کی ان کے آسمانوں کی شکل ہو جائے گی. واللہ عالم. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب کہ جہنم دہکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی. ان 13 آیتوں کے بعد فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا چیز یہاں پہنچائی ہے، کیا حاضر کی ہے، کیا عمل لے کر آئی ہے. اس وقت سب کے سامنے اپنا کچا چٹھا آ جائے. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ وَالْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، تو نہیں، قسم ہے مجھے اس ستاروں کی جو سیدھا چلتے چلتے پھر پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں. الجوار الکنس، اور پھر وہ دبک جاتے ہیں. اب یہ میں زیادہ فلکیات سے واقف نہیں ہوں، لیکن یہ یہاں لکھا ہے مولانا شبلی عثمانی نے کہ کئی سیاروں مثل زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد کی چال اس ڈھب سے ہے کہ کبھی مغرب سے مشرق کو چلے، یہ سیدھی راہ ہوئی، کبھی ٹھٹک کر الٹے پھرے، اور کبھی سورج کے پاس آ کر کتنے ہی دنوں تک غائب رہے. یہ گویا کہ اس کا نقشہ ہے. اب اس کو تو ظاہر بات ہے کہ ایسٹرونومی والے جو ہیں اس پہ محنت کریں اور دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا مطابقت پیدا ہوتی ہے. ان کی قسم کھائی واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. جب رات روانہ ہونے لگے، پیٹھ موڑے. واللیل اذا ادبر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مدثر میں، جب رات پیٹھ موڑتی ہے جا رہی ہے. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اور جب صبح جو ہے وہ سانس لینا شروع کرتی ہے. بہت ہی لطیف ہے. صبح کے وقت جیسے پہلے سناٹا پڑا ہوا تھا،
اب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی اکا دکا آدمی آپ کو سڑک پہ چلتا نظر آیا، کو نکلا ہے، گویا کہ صبح نے سانس لینا شروع کر دیا ہے، اس کا تنفس جو ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اب یہ قسمیں کھا کر، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قرآن ایک بہت باعزت ایلچی کا قول ہے، اور یہاں مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس سے پہلے سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں انہ لقول رسول کریم، وہاں رسول کریم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے۔ اور سورہ حج میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی ایلچی پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتوں میں سے چن لیا جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام، اور انسانوں میں سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان دو کڑیوں کے اتصال سے نبوت اور رسالت جو ہے اس کی کڑی مکمل ہوئی۔ اب یہ دونوں جو کڑیاں ہیں، رسول کریم بشر یعنی محمد، رسول کریم ملک یعنی جبرائیل، اور ان کی ملاقات کا معاملہ، وہ میں سورہ النجم میں جو معاملہ آیا تھا، افق مبین پر، افق اعلیٰ پر ان کو دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اور اصل ملک کی شکل میں ایک مرتبہ اور دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس شب معراج میں۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، وہ فرشتہ بہت قوت والا ہے، اور جو عرش والا ہے یعنی اللہ، اس کے قریب اس کا ٹھکانہ ہے، عند ذی العرش مکین، بہت پائے والا، مقربین میں سے۔ مطاع، تمام فرشتے اس کی اطاعت کرنے والے، وہ مطاع ہے، سپہ سالار ہے فرشتوں کا، اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ ثم امین، اور اس کے ساتھی امانت دار ہے، مجال نہیں ہے کہ کسی کی حق تلفی کرے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے یہ ساتھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی مجنون نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کے بالکل برعکس شکل تھی سورۃ النجم میں، لیکن وہاں بھی قسم تھی ستارے ہی کی، یہاں بھی ستارے، فلا اقسم بالخنس الجوار کنس، وہاں تھی والنجم اذا ہوا ما ول صاحبکم، وہاں صاحبکم سے بات شروع کر کے اور پھر فرشتے تک لائی گئی، یہاں فرشتے سے شروع کر کے صاحبکم تک لائی گئی، عکسی ترتیب ہے، صرف وہی فرق ہے۔ ما ول صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ، وہاں شدید القویٰ حضرت جبرائیل کو کہا تھا، یہاں بھی ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ تو یہ دو کڑیے ہیں اصل میں، اور ان کا لنک جو ہے ثابت کیا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہے۔ اصلی شکل میں بھی حضرت جبرائیل کو محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے، رؤیت جبرائیل ثابت ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وہ لفظ جو آیا تھا سورۃ النجم میں، بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی، انہوں نے دیکھا ہے اس کو صاف افق پر، کھلے افق پر، جس میں کوئی اشتباہ نہیں تھا۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کے معاملے میں حریص یا بخیل نہیں ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جانب تو یہ حریص اور بخیل جو ہے قریب کے الفاظ ہیں، ایک ہی شے کے دو ایسپیکٹس ہیں، یعنی ان کی زندگی جو تمہارے سامنے رہی ہے، 40 برس جو گزرے ہیں، کیا انہوں نے کبھی کوئی کاہنوں کے ساتھ دوستی گانٹھی، غیب کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی، کوئی تپسیائیں کی تھی اس کام کے لیے کہ انہیں غیب کی خبریں ملیں؟ ظاہر بات ہے کہ ان کی زندگی اس سے خالی ہے۔ بخیل بھی نہیں ہے کہ اب جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ تم تک پہنچا بھی رہے ہیں۔ کاہن کو اگر کوئی وہ ہلدی کی گاج مل جاتی ہے تو اس کا پنساری بن کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے پیسے مانگتا ہے، نذرانے مانگتا ہے، پھر کہیں جا کر کوئی خبر دیتا۔ ہمارا یہ نبی ہے کہ جو بھی اسے غیب سے معلوم ہو رہا ہے، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، سب عالم غیب ہے، فرشتہ عالم غیب میں سے ہے، اس کا مشاہدہ ہوا ہے، وہ ساری چیزیں تم کو بتا رہا ہے۔ تو وہ غیب کے معاملے میں جو علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا جا رہا ہے، اس کو تم تک پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ ہرگز کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے، یعنی کوئی شیاطین جن تم نے سمجھا ہو کہ انہوں نے آ کر حضور کو یہ پٹی پڑھا دی ہے، معاذ اللہ۔ یہ سورہ حاقہ میں بھی آ چکا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ اب دیکھیے کاہن کو جو خبر ملتی تھی وہ جنات سے ملتی تھی، وہ ما لا تبصرون میں سے ہے، اور شاعر جو شعر کہتے تھے وہ خود کہتے تھے ان میں سے ہے کہ ما تبصرون۔
فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ یہاں بھی فرمایا یہ کسی شیطان رجیم کا قول نہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کدھر جا رہے ہو؟ بجائے اس کے کہ جو وحی آ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے اپنے دلوں کو منور کرو، اپنی زندگی کے صحیح رخ کو اختیار کرو، کدھر جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر بس ایک تمام جہان والوں کے لیے نصیحت، یاد دہانی۔ ذکر کا لفظ ہے یاد دہانی، اس کا بہترین جو ہے مفہوم ہے کہ وہ حقائق جو تمہاری فطرت میں مضمر ہیں، تمہاری روح میں وہ سب کچھ تھا، پردے پڑ گئے تھے، تمہاری توجہ نہیں رہی تھی، تم اپنی اس روح سے غافل ہو گئے تھے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اب قرآن آ کر ایکٹیویٹ کر رہا ہے تمہارے اپنے اسی انر کانشسنس کو، جو ڈورمنٹ تھا اسے ایکٹیویٹ کر رہا ہے۔ یہ من شاء منکم ان یستقیم، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، جو بھی طالب ہوگا ہدایت کا، جو صراط مستقیم حاصل کرنا چاہے گا، اس کے لیے یہ یاد دہانی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، پھر وہی بات، تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ دو مشیتیں ملتی ہیں، تم بھی چاہو اور اللہ بھی چاہے، تب کام ہوگا۔ اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی توفیق ہوگی، تمہارا ارادہ ہوگا۔ تمہارا ارادہ نہیں تو اللہ زبردستی ٹھونستا نہیں، زبردستی ٹھونس دے تو پھر جزا و سزا کا کوئی سوال نہیں، پھر یہ سارا کا سارا معاملہ ہی جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک نہ چاہے اللہ کے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔